پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے لفظوں کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے کلام مجید فرقان حمید میں یہ چند آیات ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور آپ کا یہ درس قرآن کا 7-8 منٹ کا جو سلسلہ ہے بہت ہی خوبصورت، یہ مزاج ہی بڑا خوبصورت ہے کہ فجر کے بعد بندہ سب سے پہلے دن کی ابتدا رب کا کلام سن کے کرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہمیشہ ہمیں دے رکھے، اس میں دوام اور استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ فرمایا کہ انسان کا ایک مزاج ہے، وہ مزاج یہ ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، کہ جب اللہ اسے نعمتیں دیتا ہے، اسے اکرام دیتا ہے، اسے بہت کچھ عطا کرتا ہے، تو پھر وہ بندہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے تو مجھ پہ بڑا کرم کر دیا، میری عزتیں بہت ہے، میرا مقام بہت ہے۔ اچھا، عزت اور مقام کا معیار کیا ہے؟ کیا عزت اور مقام کا معیار یہ ہے کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے، اس کے پاس شہرت زیادہ ہے، یہ عزت مل گئی اسے، اس کے پاس نعمتیں بہت زیادہ ہیں، بنگلے گاڑی بہت زیادہ ہے، یہ نعمتیں ہیں۔ تو اللہ نے لفظ استعمال فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب انسان کو آزمانے کے لیے اللہ رب العزت اکرام دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، وہ تو آزمائش تھی، مال آزمائش بھی ہے۔ کیوں آزمائش ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ امیر تو نعمتوں کے ساتھ کتاب دینے میں لگے ہوں گے نا، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر ایک نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو دولت اور اکرام ہے اللہ نے تو آزمایا تھا، اور بندہ کہہ رہا فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، مجھے تو بڑی عزت مل گئی۔ اب انسان کا دوسرا مزاج جو میرا اور آپ کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب انسان پہ ہم اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، اسے آزماتے ہیں، تو فرمایا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، بندہ کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ ناشکری کے الفاظ بندے سے نکل جاتے ہیں، یار ساری آزمائشوں کے لیے میں ہی بچا ہوں، میں ہی رہ گیا ہوں، ساری مصیبتیں میں ہی سہوں۔ کہ یہ جو تمہارا مزاج ہے اور تم کہتے ہو کہ ساری مصیبتیں تم پہ آ گئی اور رزق تمہارا تنگ ہو گیا، کاروبار تمہارا ٹھپ ہو رہا ہے، روزگار میں تمہارے برکت نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ وجہ بیان فرما دی وجہ پھر کچھ اور ہے، سنو وجہ کیا ہے۔ فرمایا کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ آپ الفاظ کا انتخاب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا، یہ نہیں آیا تم یتیموں کی کفالت نہیں کرتے، یہ بھی نہیں آیا تم یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ فرمایا کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْیتیم، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم تو یتیم کی عزت ہی نہیں کرتے۔ گھر میں رکھ لیا تو کیا ہوا، کفالت کر لی تو کیا ہوا، کھلا رہے ہیں تو کیا ہوا، عزت کرنا، کسی کو عزت دینا، یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ گھر میں رکھ لیا۔ ہوتا ہے دنیا ہے کہ گھر میں رکھ لیا، اس کی کفالت لے لیے ذمہ۔ کیوں لیے بھائی کفالت ذمہ؟ کفالت اس لیے ذمہ لیے، بالغ ہوگا تو اس سے سائن بھی تو لینے، پھر پراپرٹی کا چکر ہے، کوئی وراثت بھی تو اس کی ہڑپ کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پوری روئے زمین پہ سب سے بہترین گھر پتہ ہے کون سا ہے؟ صحابہ نے پوچھی حضور کون سا ہے؟ کہا اس پوری روئے زمین پہ سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم رہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ فرمایا جو یتیم کی کفالت اپنے ذمہ لے، حسن سلوک اس کے ساتھ کرے، فرمایا جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ یتیم فرمایا جب یتیم کے سر پہ بندہ شفقت سے، محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ یتیم کو عزت دینے کی فضیلت ہے۔ ہم جس کا باپ کا سایہ سر سے اٹھیں، ہم اس کے پیروں تلے زمین بھی چھین لیں اور سر کے اوپر سے چھت بھی چھین لیں۔ فرمایا نہیں، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، اس لیے رزق تمہارا تنگ ہو گیا ہے۔ پھر آگے سنو، فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِین۔ سبحان اللہ، الفاظ کا انتخاب خوب ہے۔ اللہ نے فرمایا تم یتیموں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب ہی نہیں دیتے۔ یہ نہیں فرمایا تم یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے، اوپر کی بات کی۔ ہر بندے کی یہ استطاعت نہیں کہ وہ اپنا پیٹ بھی بھرے اور کسی اور کا بھی بھرے۔ ممکن ہے نا کہ بس وہ اتنا ضرورت کا کما رہا ہے کہ یار وہ اپنا بھر سکے اور رب کا شکر گزار کر کے چل رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِین، اگر تم اپنا بھرنے کی طاقت رکھتے ہو صرف اور کسی اور کا بھرنے کی نہیں رکھتے، لیکن اللہ فرما رہا ہے تمہارے پاس زبان تو ہے، تمہارے تعلقات تو ہیں، کوئی اچھے لوگ بھی تو ہوں گے کھانے پینے والے، تم ان کو بھی ترغیب نہیں دلاتے، ان کو بھی موٹیویٹ نہیں کرتے، ان کو بھی اکساتے نہیں ہو، ابھارتے نہیں ہو کہ تم ہی بھائی میرے کسی مسکین بھائی کو کھانا کھلا دو، کسی بھوکے کا پیٹ بھر دو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں کسی مسلمان بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ رب العزت اسے جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلائے گا۔ 100 روپے کی بریانی آ جاتی ہے،
اگر آپ کسی کو پیٹ بھر کے کھلا دیں جس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے, نہ نام پتہ نہ آتا نہ پتہ, بس کھلا دیا پیٹ بھر کے, کتنا جنت کا کتنا سستا سودا ہے, 100 روپے میں آپ کو جنت کا کھانا ملے گا. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. پھر اسی طرح سے جہاں دین میں پسندیدہ کام حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور پسندیدہ کام کیا کیا ہے, تو فرمایا اطعام الطعام, بھوکوں کو کھانا کھلانا. یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اللہ کے بندے بھوکے ہوں اور آپ انہیں کھانا کھلائیں. اچھا کھانا نہیں کھلا سکتے تو قرآن نے آگے کی بات بیان فرمائی, فرمایا تمہارا رزق اس لیے بھی تنگ ہے تو ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کی طرف توجہ بھی نہیں دلاتے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ. آپ دیکھیں کتنا اہم مضمون ہے یہ. فرمایا کلا بل تکرمون الیتیم, تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور تم یتیموں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو ابھارتے بھی نہیں ہو. 2 وجہ آ گئی. تیسری وجہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وتأکلون التراث اکلا لما, تم وراثت میراث کا مال خوب کھاتے ہو. یہ بھی آج ہمارے معاشرے میں پایا جا رہا ہے. بہنوں کا حق ہم نے مار لیا, بچوں کا حق ہم نے مار لیا, ہمیں حقوق ہی نہیں پتہ, شرعی فتویٰ بھی نہیں لیا, شرعی رہنمائی بھی نہیں لی, خود ہی اپنے حصے بانٹے اور بھائی ایک طرف ہو گئے. بہنوں کا حق کہاں گیا؟ وہ جو جہیز دیا تھا وہ بہن تمہارا حق بن گیا. اللہ اکبر, یہ کون سا شرعی فلسفہ آ گیا, یہ کون سا فارمولہ نکل گیا. دین کی ضرورت ہی اب ہمیں نہیں رہی شرعی رہنمائی کی. آج آپ میں تو شاید یہ نہ ہو لیکن شہروں میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے کہ بہنوں کے حق پہ ڈاکہ مار لیتے ہیں. بھائی وہ خوب قبضہ ہوا ہوا, بھائی وراثت کا مال کھائیں گے تو پھر تمہارے رزق میں تم لاکھوں بھی قبضہ کر لو. رب فرماتا ہے کہ تمہارے رزق میں برکت نہیں ہوگی, کہ بے برکتی کی وجہ فرما دی. فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, تم وراثت کا مال کھاتے ہو, کسی کا ناحق مال دباتے ہو. اور پھر ایک اور وجہ بیان فرمائی, اللہ نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, تمہارے دلوں میں جو ہے نا وہ مال کی شدید محبت ہے, شدید محبت ہے. اس وجہ سے بھی تمہارے رزق میں بے برکتی ہے. اب آپ ان چاروں وجوہات کو میں اور آپ اپنے ذہن میں آج رکھ کے دیکھیں کہ یہ جو وجہ بیان ہوئی ہے ہم نے اس کا الٹ کرنا ہے. ہم اس کا الٹ کرتے جائیں گے, ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا فرماتا جائے گا. یتیم کو عزت دینی ہے, یتیم کو بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے یا کھانا کھلوانا ہے, ٹھیک ہے. اور تیسرا فرمایا وراثت کا مال کسی کا نہیں کھانا. اور چوتھا مال کی محبت دل میں نہیں رکھنی. پورے گناہوں کی, دنیا کی محبت کی ہر ایک چیز کی جڑ کیا ہے؟ مال کی محبت. ایک شخص حاضر ہوا بارگاہ رسالت میں اور عرض کی حضور میرا دنیا سے جانے کو جی نہیں چاہتا, میرا دنیا سے جانے کو. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس مال ہے؟ کہا حضور مال تو بہت ہے. کہا وظیفہ دیتا ہوں وہ کر لینا نسخہ, اور پھر کچھ روز بعد میں مجھ سے ملنا. کہا کیا؟ کہا جو مال ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا شروع کر دو. ٹھیک ہے حضور. وہ گیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کیا. کچھ عرصے بعد ملا. حضور علیہ السلام نے پوچھا اب تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ پہلے تو یہ کیفیت تھی دنیا سے جانے کا دل نہیں کر رہا, قبر میں جانے کا دل نہیں کر رہا. کہا اے اللہ کے نبی اب میرے دل کی یہ کیفیت ہے کہ بس جلدی سے موت آ جائے اور میں اپنے رب سے ملاقات کروں, میں قبر میں چلا جاؤں. کہا کیوں, ایسا کیوں؟ کہا حضور آپ ارشاد فرمائے. کہا وہ وظیفہ پھر ایسے ہی تو نہ تھا. کہا تمہارے دل میں تمہارے مال کی محبت شدید تھی اور تمہارا مال اس دنیا میں تھا, اور اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہیں اس کا دل لگا رہتا ہے, اس لیے تمہارا دنیا سے جانے کو دل نہیں کر رہا تھا. لیکن اب چونکہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کر کے اللہ کے پاس سیونگ کر دیے تو اب تمہارا اللہ کے پاس جانے کو جی چاہ رہا. تو جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہیں اس کا دل ہوتا ہے. تو جتنا ہو سکے اپنی ضرورت کا رکھتے ہوئے سب کچھ دیکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دیں تاکہ ہمارا دل اللہ کی بارگاہ میں لگا رہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب کی آفیشیل یوٹیوب چینل شیخ سعد سلیم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں.